دوستو ہم اکثر اوقات اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مارتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں برکت ختم کرنے کا سبب بنتے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ شکوے اور شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے اور تنگیوں کے ڈیرے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی معلومات کی روشنی میں 10 ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کام ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلومات ہو سکے۔ آپ کہیں آپ بھی ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ 10 کام کون کون سے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ دوستو بڑھتے ہیں، یاد رہے کہ انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی موجودہ نعمتوں میں بڑی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے اور انسان کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج جن 10 کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ ہم نے مختلف ذرائع سے اکٹھے کیے ہیں۔ انہیں غور سے سنیں اور ان کاموں سے اجتناب کریں تاکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکے۔ آئیے آپ کو ان 10 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ دوستو یاد رہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں کھانا کھانے سے کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ نہ صرف کھانا کھانے کے لیے باعث بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے اور یوں کھانا ضائع ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یاد رہے کہ جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانی آتی ہے۔ نمبر 2، رات کو جھاڑو دینا ہے۔ دوستو نمبر 2 پر رات کو جھاڑو دینا ہے۔ یاد رہے کہ جھاڑو دینا اور کپڑے دھونا دن کے کام ہے، رات کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جائیں گے تو گھر میں پریشانیاں آئے گی۔ یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو تو شام کو یا رات کو جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہو تو جھاڑو لگا کر صاف کر دو۔ رات کے وقت جھاڑو لگانے کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 3، منہ سے چراغ بجھانا۔ دوستو نمبر 3 پر جو کام ہے وہ منہ سے چراغ بجھانا ہے۔ یاد رہے چراغ کو اپنی پھونک مار کر بجھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب کبھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو ہاتھ کی ہوا سے کسی اور طریقے سے بجھانا چاہیے، نہ کہ ساتھ پھونک مار کر۔ اس کام کو بھی بے برکت کا سبب کہا گیا ہے۔ نمبر 4، جھوٹ بولنا۔ دوستو نمبر 4 پر ہے جھوٹ بولنا۔ یاد رہے کہ جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانی اور بے برکتی آئے گی۔ نمبر 5، قبرستان میں باتیں کرنا۔ دوستو نمبر 5 پر ہے قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اسی قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قبر کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اس کے پیٹ میں جانا ہے۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی دیر بھی رہے تو چاہے کہ قرآن کی تلاوت کرے اور ذکر و اذکار کرے اور قبرستان والوں کے لیے اس کا ایصال و ثواب کرے۔ نمبر 6، دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا۔ دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا یا برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن خود سے برا سوچنا، اس حوالے سے خیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو بھی جان چھڑانی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ نمبر 7، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ دوستو نمبر 7 ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے
تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھ کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانی آتی ہے۔ نمبر 8، ماں باپ کو ستانا۔ نمبر 8 پر ہے ماں باپ کو ستانا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں ذرا برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی پریشانیاں برداشت کی ہے۔ جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس سے بے برکتی اور پریشانی آتی ہے۔ یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا آنے لگے تو پھر ایسا شخص کبھی بھی خوشحالی نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہے۔ والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں ہیں، اس طرح سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کرو۔ نمبر 9، گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ نمبر 9 پر ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا یاد رہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا ہے۔ دوستو نمبر 10 پر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، یعنی کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو کیسے بندی چلی جائے گی اور گھر میں اللہ کی ناراضگی آئے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو یہ ہے وہ 10 کام جو گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائے جو گھر میں برکت کا سبب ہے، جن میں سب سے زیادہ عام نماز کی پابندی ہے۔ ہمارے گھر کا ہر فرد نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے۔ گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے تو پھر دیکھیے کہ کیسے گھر میں برکت ہی برکت آتی ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔